باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہماری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف سے متعلق ہو رہی ہے، اور طائف سے واپسی پر اہل طائف نے جس بدتمیزی، بےغیرتی، ظلم اور تعدی اور دہشت گردی کا مظاہرہ کیا وہ بیان کیا جا چکا، اور رؤوف الرحیم، کریم، شفیق، مہربان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی بھی عرض کی جا چکی کہ ملک الجبال حاضر خدمت ہے، جبریل لے کے آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو یکجا کر دیں اور ان سب کا سرما بنا دیں۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اب یہی تسلسل ہے، اور عتبہ اور شیبہ کے غلام عداس نے جب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی یہ رائے اپنے مالکان کے سامنے بیان کی کہ وہ نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے عداس، اس شخص سے دھوکہ نہ کھانا، اس شخص کے فریب میں نہ آنا، تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ عداس گو کہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر و شبیہ مبارک ان کے دل میں ایسی مرتسم ہوئی کہ ہر وقت منعکس ہوتی رہتی، اور وہ اس منموہنی صورت سے کو کبھی فراموش نہیں کر سکے۔ جب جنگ بدر کے لیے اہل مکہ کا لشکر روانہ ہونے لگا تو اس لشکر میں اس کے مالکان یعنی شیبہ اور عتبہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے عداس سے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، تو عداس نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو جس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی؟ بخدا اس کے سامنے تو پہاڑ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ بدنصیب اب بھی نہ سمجھے، بلکہ الٹا عداس سے کہنے لگے کہ اس نے اپنی باتوں سے تم پر جادو کر دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ دن بھی آپ پر کبھی گزرا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تیری قوم کے ہاتھوں جو تکلیفیں مجھے یوم العقبہ یعنی وہ دن جب حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ثقیف کے سرداروں کو دعوت اسلام دینے طائف تشریف لے گئے تھے، اس دن جو تکالیف حضور کو پہنچی وہ بہت زیادہ سخت تھی۔ سفر طائف میں محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن روح فرسا اور جاگداز حالات سے آپ کو سابقہ پڑا، ایسی صورتحال بلکہ اس کا عشر عشیر بھی اگر کسی اور آدمی کو جھیلنا پڑتا تو وہ شخص ہمت ہار بیٹھتا اور بحالت مایوسی خلوت گزینی اختیار کر لیتا۔ لیکن قربان جائیے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عالی ہمتی پر، کیونکہ آپ کے سینہ مبارکہ میں جو قلب منیر و سلیم دھڑک رہا تھا، اس میں اپنے خالق و مالک کے حقیقی کی محبت اور اس کی مخلوق کی خیر خواہی اور ہمدردی کے جو جذبات موجزن تھے، ان کی شدت کے سامنے قیامت کی حشر سامانیاں بھی بے حقیقت تھیں۔ اس حادثہ جاکا اور واقعہ فاجعہ کے بعد جو دعا دل درد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی اور التجا بن کر لبھائے احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جاری ہوئی، اس کے لیے باب اجابت فی الفور کھل گیا اور بارگاہ رب العزت سے پروانۂ قبولیت جاری ہو گیا اور حالات کے رخ نے یکدم کروٹ لینا شروع کر دی اور انسانیت کے لیے ہادی و رہنما رسول الثقلین کے عظیم و اعلیٰ درجے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فائز ہو گئے۔ تفسیر اس اجمال کی یہ ہے کہ طائف سے واپسی کے اس سفر میں جب رات ہوئی تو اس وقت وادی نخلا کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے اسی جگہ شب بسر فرمائی اور نماز فجر کے وقت اپنے رب کے حضور دست بستہ حاضر ہوئے، دل عجز و نیاز کے جذبات سے لبریز اور زبان مبارک اس کریم رب کی کلام بلاغت نظام کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اور ایک تو اللہ کا مقدس کلام اور پھر فصیح البیان محمد مصطفیٰ رسول رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لسان حق ترجمان ساری فضا پر ایک وجد و کیف و سرور کا عالم طاری تھا۔ شجر و حجر اس تلاوت کی لذت سے سرشار و آشنا ہو رہے تھے کہ نصیبین کے جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا تو ان کے کان میں یہ دلنشین صوت تلاوت حضور اقدس علیہ السلام پڑی تو وہ سب کے سب وہیں رک گئے اور سراپا گوش ہو کر سماعت تلاوت کرنے لگے۔ کلام الہی بزبان محبوب الہی ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب وہ یہ کلام سن چکے تو فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان کو مژدہ جافدہ سنایا کہ آج ہم نے
ایک ایسا کلام سنا کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اے قوم، اس موقع کو غنیمت جانو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی اس دعوت کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات بخشے گا۔ چنانچہ جنات کی ایک کثیر تعداد مشرف باسلام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی کتاب مقدس کی سورہ الاحقاف کی آیات 29 سے 31 میں بیان فرما دیا۔ اس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں، ان کے باوجود اب اسلام کا بابرکت سیل رواں ایک نئی سمت میں روانہ ہو گیا اور پیاسی روحوں کو سیراب کرتا سنسان وادیوں کو گلبدامہ کرنے لگا، اور رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل ناصبور اور بے قرار قلب و روح مستر کو تسلی بخشنے کے لیے اجنہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا، اور حضور علیہ تحیت و ثنا کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب حضرت انسان بھی اس آفتاب ہدایت کی روشن کرنوں سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنا شروع کر دے گا، اور اس وقت ہمارے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول الثقلین، انسانوں اور جنوں کے رسول بیان کیے جانا بالکل درست ہو گیا، اور اپنے معبود برحق کا ایسا عرفان انہیں حاصل ہو گیا کہ کسی بھی معبود باطل کی گنجائش اجنہ کے دلوں میں اب باقی نہیں رہی ہوگی۔ سرکار دو عالم رسول الثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں شب بصری کے بعد مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اس شہر بے نور کو اسلام کی ضیاء پاشیوں اور زواریوں سے روشن و منور فرمانے کی جہد مسلسل کو جاری رکھ کر اسے منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ بعض سیرت نگار اس طرف بھی گئے ہیں کہ حضور نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وادی نخلا میں کئی روز قیام فرمایا تھا، لیکن چونکہ اس معمولی سی تبدیلی سے روایت میں کوئی اثر نہیں پڑتا اور سیرت النبی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس پر بے مقصد جرح سے اپنا دامن بچاتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا نبی رحمت رسول مکرم رسول الثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام دن پاپیادہ سفر فرماتے ہوئے شام ہوتے ہوتے غار حرا پہنچے۔ دوران سفر حضرت زید بن حارثہ نے، جو سفر طائف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر تھے، عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بھلا آپ کس طرح مکہ تشریف لے جا سکیں گے جبکہ وہاں مشرکین
ہمارے خون کے پیاسے موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید جیسے مخلص خادم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے زید، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو خود آسان فرما دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا اور اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عبداللہ بن العریقت سے ہوئی۔ چنانچہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن العریقت کو اخنس بن شریق الثقفی کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں مکہ لے آئے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں۔ پھر آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس عبداللہ بن العریقت کو بھیجا، لیکن اس نے بھی اس شرف کے تحمل سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں بنی عامر کا فرد ہوں اور ہمارا اختیار نہیں کہ ہم کعب بن لوئی کے خلاف کسی کو پناہ دے سکیں۔ اب سید و سردار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو مطعم بن عدی کی طرف روانہ فرمایا تو اس نے اس شرف عظیم کو حاصل کرنے میں کسی پس و پیش کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ فی الفور جواب میں سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ حضور میرے پاس تشریف لے آئیں۔ چنانچہ رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے رات مطعم کے مکان میں قیام فرمایا اور صبح مطعم اپنے 6 یا 7 بیٹوں کے ہمراہ کے سب ہتھیار سے لیس اور ہتھیاروں سے سجے سجائے تھے، تلواریں ان کی گردنوں میں حمایل تھی، مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے اور حضور سرور دورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے حصار میں چل رہے تھے۔ مسجد حرام پہنچ کر مطعم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ طواف فرمائیں، اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چاروں بیٹے کعبہ شریف کے چاروں کونوں پر نگران بن کر کھڑے ہو گئے اور باقی بیٹے تلواریں لیے اپنے باپ کے ساتھ مطاف میں موجود رہے۔ اس مظاہرے سے تمام اہل مکہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ مطعم بن عدی نے رسول رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ ابو سفیان یہ سن کر سیخ پا پیچ و تاب کھاتا ہوا مطعم کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ اے مطعم، تو نے ان کو صرف پناہ دی ہے یا تو نے ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور مسلمان ہو گیا ہے؟ مطعم نے کہا کہ میں نے
صرف پناہ دی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جسے تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی۔ علماء حق نے ابو سفیان کے اس جملے سے یہ باریک نکتہ اخذ فرمایا ہے کہ مطعم کے اسلام قبول نہ کرنے کے اعلان کے نتیجے میں جس طرح اس کی کفار سے دوستی دشمنی میں نہیں بدلی، بلکہ اس کی پناہ کو بھی سب نے بطیب خاطر تسلیم و قبول کر لیا۔ علامہ شیخ ابو زہرہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اسی مصلحت سے اپنے قبول اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور دفاع کرتے رہیں اور کفار مکہ ان کی اس حمایت کو بھتیجے کی محبت پر محمول کرتے رہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ مطعم بن عدی نے حضرت رسول کریم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت اور جس خوبی سے پناہ دینے کا اعلان و اظہار کیا، اس مروت کو حضور علیہ التحیۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فراموش نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ اسے یاد رکھا اور اس کا تذکرہ نہایت خوبی کے ساتھ احسن طریقے سے بہترین الفاظ میں آپ کیا کرتے تھے۔ مثلاً جنگ بدر میں جب کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے اور ان کے 70 جنگجو گرفتار اور قیدی ہوئے، تو اس وقت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو اس کی وجہ سے میں ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ خیال رہے کہ مطعم کا خاتمہ کفر پر ہوا، لیکن معیار خلق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تھا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم غلامان مصطفیٰ کو اپنی دوستی اور اپنی دشمنی میں خلق سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھلک پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، ورنہ دعوی غلامی بے سند و بے ثبوت بارگاہ رب العزت میں کل بروز قیامت مقبول کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ مطعم اور مطعم، یہ اب پہلے میں نے مطعم کہا اور اب مطعم، تو یہ میں نے اس کو دیکھ لیا کہ اس کے اعراب کیسے ہیں، اس کو جہاں میں نے مطعم کہا ہے وہاں بھی اس کو درست فرما دیا جائے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر فائز المرام گردانے اور اسوہ رسول حسنہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی حد تک
اپنانے کی ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.